بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے. عورت جس میاں کو اس کی بیوی نیک مل جائے اور جس بیوی کو اس کا شوہر نیک مل جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر بیوی نیک مل جائے تو وہ گھر کو ہی جنت بنا دے گی، اور اگر وہ نیک نہیں ہے، اس اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی ہے تو اس کا گھر پھر دوزخ بن جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کو اس کی بیوی نے اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا کہ وہ سارا دن پریشان رہتا تھا. اگر مزدوری کما کے گھر پر کام پہ جائے، پھر شام کو واپس آئے تو اس کا رویہ اپنے میاں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ اس کا تھک اور بھی بڑھ جاتا تھا. اس نے بہت کوشش کی کہ یہ میرے ساتھ صحیح ہو جائے، لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور بھی اس کو وہ ستانے میں مزید آگے بڑھتی رہی. اس نے مجبور ہو کر آخر یہ فیصلہ کیا کہ یا تو میں خود کو مار دوں یا تو پھر میں گھر سے نکل جاؤں. پھر اس نے سوچا کہ ماروں گا خودکشی گناہ ہوگی، میں ایسا کرتا ہوں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. یہ اپنے گھر سے نکلا، چھوٹے بچوں کو بھی چھوڑ کے آیا بیوی کے پاس، مجبور ہو کر ایک دوسرے گاؤں میں آیا، وہاں پر رہا. لیکن جب وہ وہاں پر گیا تو اس کی بیوی پر کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اتنی وہ بے رحم تھی کہ اس نے ایسا نہیں کیا کہ شوہر ناراض ہو گیا ہے، چلیں اس کو میں منانے کے لیے کوشش کروں کہ وہ کہاں گیا ہے. اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا اس نے پیچھا نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں. وقت گزرتے 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 10 سال ہو گئے، لیکن اس کی بیوی نے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا کہ میرا بھی کوئی شوہر ہے. شوہر کا اتنا شان ہے، جس کے ساتھ شوہر راضی ہے تو وہ عورت جنتی ہے. اگر اس کا میاں رنج ہے اور ناراضگی میں ہی اگر وہ فوت ہو گئی تو وہ جہنمی ہے. جب اتنا وقت گزرا تو وہ شخص اس نے کہا میں جاؤں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں، ان کو یہ بات بتاؤں، اللہ کے نبی ہیں، میری رہنمائی کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی عورت دوزخ میں جائے گی جس کے لیے اور کوئی چانس ہی نہیں ہے، بس وہ دوزخ میں جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ فلاں قبرستان میں تو جا، کل صبح کو جو پہلا جنازہ آئے گا وہ عورت ہوگی، وہ جہنمی ہوگی. یہ چلا گیا. اس نے کہا ابھی رات میں کہاں گزاروں، قبرستان میں اس نے خیمہ لگایا، وہاں پر سو گیا. جیسے سو گیا صبح ہوئی
اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے اور سوچنے لگا کہ یہ جو ہے بدنصیب عورت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ دوزخی ہے۔ وہ جیسے قریب آئے قبرستان میں پہنچے، اس نے دیکھا کہ میرے وہ بچے جو میں چھوڑ کر آیا تھا وہ 10 سال میں کچھ بڑے بھی ہو گئے ہیں اور وہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ جو جنازہ تھا وہ اس کی بیوی کا تھا۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے جو ہے وہ قبرستان میں گیا، اس کی قبر کی جو ہے وہاں پر قبر دیکھی تو قبر کی جیسے کھدائی ہو رہی تھی تو اس میں ایسے جیسے آگ نکل رہی تھی، جیسے آگ نکل رہی تھی اس کی قبر سے۔ اس کو دفن کیا۔ جب دفن کیا تو وہاں سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ سرکار آپ نے مجھے بتایا تھا، میں یہاں پر آیا، یہ جو عورت تھی یہی میری بیوی تھی اور اس کی قبر سے تو جیسے آگ نکل رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب تو بتا کہ وہ تیرے ساتھ کیا کرتی تھی جس وجہ سے اس پہ اتنا قہر ہوا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، جب میں گھر آتا تھا تو یہ میرے ساتھ جو ہے جھگڑا کرتی تھی، میں تھکا ہوا آتا تھا تو اس کا رویہ ایسا ہوتا تھا، ایسا پیش آتی تھی کہ میرے اور تھک بڑھ جاتے تھے۔ دوسرا، میں نے اس کی زندگی میں جتنی بھی اس کی خدمت کی تو یہ مجھے کہتی تھی تو نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا تھا تو یہ میری خدمت نہیں کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آ رہا ہے عزرائیل تیرے سانس نکالنے کے لیے۔ یہ مجھے بہت ستاتی تھی، میں اس لیے مجبور ہو کر میں نے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو اتنا ستایا جس کی وجہ سے رب نے اس کی قبر کو جہنم بنا دیا۔ تو جو بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں، ان کے ساتھ کرودھ کرتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں خدا کے بعد کسی کو سجدے کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن خدا کے سوا کسی کو سجدے کا حکم نہیں ہے۔ تو اتنا مقام ہے شوہر کا، اگر شوہر بیوی سے راضی ہے وہ جنتی ہے، اگر شوہر ناراض ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اللہ پاک ہر عورت کو، ہر ہماری بہن کو اپنے شوہر سے اچھا برتاؤ کرنے کی سعادت توفیق دے، سعادت نصیب فرمائے، اور شوہروں کو بھی یہ توفیق دے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے، ساری دنیا میں، پاکستان سارے میں، سعودی ایران میں، عراق میں، شام میں، مصر میں، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، رب سب کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔